السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ تبوک کے وقت کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آرمی جوائن نہیں کی تھی۔ پہلی طرح کے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی نہ کوئی جواز تھا، دوسری طرح کے وہ لوگ تھے جو بغیر کسی وجہ کے جنگ میں نہیں گئے تھے۔ ان میں مدینہ کے اور مدینہ کے باہر کے منافقین تھے، اور وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ منافقین کو اس بارے میں فکر نہیں تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہوں نے پہلے سے ہی بہانے گھڑ رکھے تھے، اور وہ بہانے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں جانے سے پہلے ہی آ گئے تھے۔ لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو منافق نہیں تھے، لیکن وہ بھی بغیر کسی وجہ کے جنگ میں نہیں گئے، اور وہ اب بہت زیادہ پریشان تھے۔ اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر لے کے بھی نہیں آئے۔ ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تھے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور تیسرے تھے مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمان تبوک سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن مالک سے ملے اور پوچھا کہ تم کہاں تھے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کعب رضی اللہ عنہ صحیح انسان تھے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں تو اس سے شاید آپ خوش ہو جائیں، لیکن وہی آ جائے گی اور میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، اور اگر میں آپ سے سچ کہوں تو آپ شاید مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے دور چلے جاؤ، تب تک جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی اور تمہارا نام کلیئر نہیں ہو جاتا۔ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ تمہاری کنڈیشن کیا تھی۔ اور یہی معاملہ باقی 2 صحابہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کو بھی سب سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ان تینوں سے سب نے بات کرنا بند کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کے مطابق یہ تینوں انتظار کر رہے تھے کہ وحی آئے اور انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن ان کی معافی کی وحی نہیں آئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان سے سلام لینا بھی بند کر دیا۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکم، اور رسول اللہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہو رہا تھا۔ مسلمانوں میں سے کوئی کیوں جنگ میں حصہ نہ لے، جبکہ یہ ان پر فرض تھا، کمپلشن تھی، اور ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ اور اب یہ آ کے معافی مانگ رہے تھے، اور معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کو ہم ویسے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ جب آپ ان کے پاس واپس جائیں تو یہ بہانے کریں گے، تو تم کہنا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری ہرگز نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی بہانہ قبول نہ کیا۔ اگر کسی کو رعایت ملنی ہوتی تو وہ صرف اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا، پر ان تینوں کے لیے کوئی وحی نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، حالات ان کے لیے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ نماز کے لیے مسجد جاتے تو کوئی بھی ان سے بات نہ کرتا، کوئی ان کی طرف نہ دیکھتا، کوئی بھی ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، لیکن ان کے لیے وحی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان تینوں صحابہ کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن ان صحابہ کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، نفرت نہیں تھی۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا نام کلیئر کر دے، اے اللہ ہم نے خود پر ظلم کر دیا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ پر امید ہو کہ یہ صحابی مسلسل اپنی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، بزرگ تھے۔ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر بہت زیادہ عمر کا ہے، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بھال ہی کر لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، رعایت دے دی۔ ان تینوں کے لیے زمین جیسے تنگ ہو گئی تھی، کوئی ان تینوں سے بات نہیں کرتا تھا، ان کی بیویاں ان سے علیحدہ ہو گئی تھیں جیسے کہ یہ انویزیبل ہو گئے ہوں۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ خوش کیوں تھے؟ کیونکہ ابھی جبریل علیہ السلام آیات لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی تھی۔ یہ آیت سورہ توبہ کی 118 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھار ہونے لگی۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ ان آیات کے ملتے ہی باقی صحابہ کرام خوشی سے ان تینوں کے پاس آئے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تم تینوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ سچی تھی، تم منافقوں میں سے نہیں تھے۔ یہ خبر سن کے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ مجھے خود یہ خبر سنائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی تو کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی۔ آیت سن کے وہ خوش اور شکر گزاری میں ڈوب گئے، اور یہ والی آیت رہتی دنیا تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ کو یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس آیت میں گنہگاروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس جائیں، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ 50 دن کے لمبے انتظار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور 50 دنوں تک یہ تینوں صحابی شدید غم اور پریشانی میں تھے۔ 50 دنوں تک یہ توبہ کرتے رہے۔ تبوک کی جنگ کے بعد یہ سب ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ ثقیف کے لوگ تھے، طائف کے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو فزیکلی ہارم کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا خون بہایا، لیکن پھر بھی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی، اور حنین کے موقع پر بھی دعا کی تھی جب رسول اللہ سے لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، پر رسول اللہ نے تب بھی ان کے لیے دعا ہی کی تھی۔ وہی سیم آدمی عبد علیل ابن عمر یہ 6 لوگوں کے گروپ کے ساتھ یہاں آیا۔ جب یہ لوگ یہاں آ رہے تھے تو المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ انہیں بتا دوں کہ طائف کے لوگ آئے ہیں۔ ان کی آمد کا سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ نے ان کا استقبال کیا۔ یہ لوگ رسول اللہ کے مہمان تھے۔ ان کے لیے مسجد میں چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا تھا۔ کچھ نریشنز میں ہے کہ مسجد کے بالکل باہر خیمہ لگایا تھا، اور اس طرح سے لگایا تھا کہ یہ لوگ وہ سب سن سکیں، دیکھ سکیں جو مسجد میں ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ آبزرو کر سکیں کہ مسلمان آپس میں کیسے رہتے ہیں اور ان کے طور طریقے کیسے ہیں۔ اور پہلی بار ایسا ہوا کہ طائف کے لوگوں نے دھیان سے سب کچھ دیکھا، آبزرو کیا۔ آج سے پہلے تک یہ کچھ دیکھنا سننا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا طائف میں کیا ہوا تھا۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے رہے، مسلمانوں سے انسپائر ہوئے۔ پھر رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس بار عبد علیل بن عمر نے کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زنا بالکل حرام ہے۔ اس پر رسول اللہ نے آیت پڑھی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 32، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس پر عبد علیل بن عمر نے کہا کہ ہمارے لوگ زنا میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں روکیں گے تو وہ بالکل نہیں رکیں گے، بلکہ مزید اس کی گہرائیوں میں گریں گے۔ ان کو اس کام سے روکنا بہت مشکل ہے جو کہ ان کے خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ پھر ایک اور آدمی اٹھا اور پوچھنے لگا کہ سود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے انہیں آیات سنائی جس میں سود کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ ہم کیسے سود چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارا کاروبار، ہمارے تمام معاملات ہی سود پر ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ایک دم سے چھوڑ دیں، کٹ آف کر دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے پھر سے وہ آیت پڑھی جس میں شراب حرام قرار دی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پیتے ہیں، وہ اپنا پیسہ اس میں لگاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے سارے قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور ایک آدمی نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جو مسلمان ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ زنا کرتے تھے، زانی تھے، بہت سے لوگ شراب پیتے تھے، شرابی تھے، بہت سے سود بھی کھاتے تھے۔ اگر یہ لوگ یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کامن سینس دیکھیے، ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے دین کے لیے حرام چھوڑ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم شہادت پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے بتایا ہے کہ حرام ہے ہم اس کو حرام مانتے ہیں اور اب اس میں ہم انگیج نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے طائف واپس جانے سے پہلے ایک اور سوال پوچھا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا بت ہے، اللات،
یہ والا بت ان لوگوں کے پاس تھا۔ عبد علیل ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 3 سالوں کے لیے اس بت کو چھوڑ دیں، اس کو توڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت سی عورتیں اس کی عبادت کرتی ہیں، بچے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، اگر آپ سب ایک ساتھ توڑیں گے تو ان لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ عبد علیل ابن عمر نے کہا کہ اچھا 1 سال کے لیے رک جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 1 سال کے لیے بھی نہیں۔ عبد علیل ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے تک کا وقت دے دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس بت کو ابھی توڑنا ہوگا۔ عبد علیل ابن عمر نے کہا کہ پھر آپ ہمیں انہیں توڑنے سے معاف کر سکتے ہیں، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی اور کو بھیج کے اس کو توڑوا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت کہانی کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہانی ہسٹری کی بکس میں بھی ملتی ہے۔ مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کی طبیعت ہنسی مذاق والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اور صحابہ کے ساتھ اللات کو توڑنے بھیجا۔ ثقیف کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10-15 لوگ مدینہ سے آئے ہیں تو سب اکٹھے ہو گئے۔ مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ نے کلہاڑا اٹھایا تو یہ لوگ دیکھنے لگے، یہ بت وہ ہے جن کی یہ لوگ ہمیشہ سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ مورتی ان کا خدا تھی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ جب مغیرہ رضی اللہ عنہ اس بت کو ضرب لگائیں گے تو یہ مر جائیں گے، یہ ہمارے خدا کو مارنے آیا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اسی طرح سے باتیں کرنے لگے کہ ہمارے خدا کو ضرب لگائی تو خود مر جاؤ گے۔ نریشنز میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اللات کے بت کو ضرب لگائی اور ساتھ ہی نیچے گر گئے۔ یہ دیکھ کے آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا، ہمارے خدا کو نقصان پہنچاؤ گے تو خود مر جاؤ گے۔ جب یہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، خوش ہونے لگے، تو مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے تم لوگ واقعی میں سوچتے ہو کہ یہ بت مجھے نقصان پہنچائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارا خالق ہے اور یہ اللات کا بت صرف ایک پتھر ہے، یہ کسی اور کو تو کیا ہی نفع نقصان پہنچائے گا، یہ تو اپنا فائدہ و نقصان نہیں کر سکتا۔ اس بت کو صحابہ کرام کی مدد کے ساتھ توڑ دیا گیا۔ اس علاقے سے فائنلی شرک ختم ہوا اور اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے ہر طرف پھیلا، کیونکہ صحابہ کرام اور مسلمان بہت اسٹرانگ تھے۔ مدینہ میں لوگوں کے گروپس آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ 9 ہجری کے سال کو ایئر آف ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال 50 سے زیادہ گروپس باہر سے مدینہ آئے تھے۔ لوگوں کے بہت سارے گروپس باہر سے مدینہ آتے تھے، سوال پوچھتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کچھ لوگ ان میں سے پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہاں اس لیے آتے تھے تاکہ اپنے اسلام کو پبلک کر سکیں، اور کچھ ایسے تھے جو پیورلی سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اسلام کو سیکھا، کچھ وقت وہاں گزارا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب یہ لوگ مسلمان ہو کے واپس اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو انہیں دعوت دیتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے، اور پھر ان کے لوگ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا ایک فرد کھو دیا تھا، اپنی بیٹی زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکل رہی تھیں تو قریش نے انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں اتنا زیادہ ستایا اس حد تک کہ جس جانور پر وہ سوار تھیں قریش نے انہیں اس جانور سے نیچے گرا دیا تھا۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا مس کیریج بھی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بیمار رہنے لگی تھیں اور تب تک بیمار رہیں جب تک ان کا انتقال نہ ہو گیا۔ ان کے شوہر کا نام ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب تک مشرک رہے تب بھی اپنی بیوی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے قریش میں سے کسی بھی عورت کو چننا ہو تو میں تب بھی زینب کو ہی چنوں گا رضی اللہ عنہا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور بیٹی کو کھویا تھا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ان کی شادی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، لیکن بدر کی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، اور اب 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی تم سے کروا دیتا۔ اتنے مضبوط کردار کے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، بہترین انسان، بہترین داماد، بہترین دوست، بہترین صحابی۔ 9 ہجری کو ایک اور موت ہوئی تھی۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ سب اکٹھے ہو اور نماز جنازہ پڑھو اپنے اس بھائی کے لیے جس کی وفات ابیسینیا میں ہوئی ہے۔ یہ نجاشی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا انتقال ابیسینیا میں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر مدینہ میں دی تھی۔ ابیسینیا میں ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے مدینہ میں پڑھا گیا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ حج پر لیڈر بنا کے بھیجا تھا۔ بھلا رسول اللہ خود لیڈر بن کے کیوں نہیں گئے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس سال مکہ میں 2 کام ہو رہے تھے۔ ایک یہ جہالت ہو رہی تھی کہ اگر کسی کی کوئی اٹھائی ہوئی قسم ٹوٹ جاتی تو وہ کعبہ کے گرد برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے طواف کرتا، مرد اور عورتیں دونوں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا کہ کسی نے کوئی حاجت پوری کرانی ہوتی تو وہ پہلے برہنہ ہو کے کعبہ کا طواف کرتا اور پھر دعا کرتا کہ میرا فلانا کام ہو جائے۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے جو ابھی تک شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اپنے بتوں سے مانگتے تھے، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے انڈر ہی تھا، لیکن اب بھی ایسے لوگ مکہ میں تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا اور مکہ نہیں گئے، کیونکہ وہاں یہ جاہلیت ہو رہی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس وقت حج مختلف طریقے سے ہوتا تھا۔ اس وقت حاجی عرفہ میں نہیں رکتے تھے، وہ مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہاں کاروبار کرتے تھے، مال کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس وقت کا حج ان لوگوں کا فیسٹیول بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ بھیجا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اسلامک طریقہ بتایا کہ حج کیسے کرتے ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کی اور علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تک اناؤنسمنٹ پہنچا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جب ذوالحلیفہ کے علاقے میں پہنچے تو مدینہ میں ہی وحی نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ توبہ کی پہلی آیت تھی۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اس اناؤنسمنٹ میں کچھ باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اب اس سال کے بعد سے کوئی مشرک کعبہ کے گرد برہنہ ہو کے طواف نہیں کرے گا۔ کوئی بھی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کر سکے گا۔ حج صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اگریمنٹ اور وعدے کیے تھے وہ بھی قائم نہیں رہیں گے، سوائے کچھ اگریمنٹس کے۔ تمام وعدے نل ہو چکے ہیں۔ اسلام میں جب کیا گیا کوئی اگریمنٹ یا ٹریٹی کینسل کرنی ہوتی ہے تو اس کا نوٹس دیا جاتا ہے، دوسری پارٹی کو ٹائم دیا جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے، اور اسی لیے مکہ کے کفار اور مشرکین کو 4 مہینے کا نوٹس دیا گیا کہ 4 مہینے کے بعد ہمیں ہوئے اگریمنٹس ختم ہو جائیں گے اور تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی ٹریٹی، کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، کیونکہ مکہ اب مشرکین کے ہاتھوں میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے انڈر تھا۔ تو یہ ٹریٹی کس سے ہوتی؟ کیونکہ لیڈرشپ مسلمانوں کی تھی، اس لیے نئے رولز اور ریگولیشنز بھی مسلمانوں کے ہوں گے۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ حج کرنے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس گروپ کو منا کے دن خطبہ دیا، عرفہ کے دن خطبہ دیا، عید کے دن بھی خطبہ دیا جس دن جانور قربان ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے دن جب پتھر مارے جاتے ہیں اس دن بھی خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کا مقصد مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، انہیں بتانا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کے فوراً بعد علی رضی اللہ عنہ اٹھتے اور آیات کی اناؤنسمنٹ کرتے جو ریویل ہوئی تھیں، اور یہ بھی بتاتے کہ اگلے سال سے کوئی کعبہ کے گرد برہنہ ہو کے طواف نہیں کرے گا اور کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان اناؤنسمنٹس کے بعد اور مزید لاز لاگو ہونے کے بعد اس سال کے دوران مکہ میں مشرکوں کا حج اور شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ مکہ میں کہیں بھی اب بت پرستش نہیں ہوتی تھی، ہر طرف، ہر جگہ، ہر علاقے میں صرف اور صرف مسلمان تھے اور توحید تھی۔ مشرک خود سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ بت پرستش جاہلیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور مشرک خود اپنے گھروں سے بتوں کو نکالنے لگے تھے، توحید کی طرف آنے لگے تھے، مسلمان ہونے لگے تھے۔ حج کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ آئے۔ یہ حج بہت امپورٹنٹ حج تھا۔ 9 ہجری میں جیسا کہ ہم مینشن کر چکے ہیں کہ مدینہ میں بہت سے گروپس باہر سے آئے تھے جو سوال کرتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں ہم کچھ گروپس کا ذکر کریں گے۔ ایک گروپ یا ایک وفد یہاں پہ آیا تھا جس کا نام وفد عبد قیس تھا، اور ایک وفد آیا تھا جو صرف ایک آدمی بنو سعد سے آیا تھا، اس کا نام دمام ابن ظالمہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہیں کرنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو رسول مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ مسلمانوں کو 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوال کیے اور تسلی ہو جانے کے بعد کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے مجھے جو بھی بتایا ہے میں وہ سب کروں گا، نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے لوگوں کے پاس چلا گیا اور وہاں کے لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب یہ صحابی اسلام قبول کر کے واپس جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر یہ انسان سچا ہے تو اللہ اس کو جنت دے گا۔ کس بارے میں سچا ہونا تھا انہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف فرض بتائے تھے جو کہ ضروری ہیں۔ ان صحابی نے کہا کہ میں صرف اور صرف فرض پورا کروں گا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں کچھ کم کروں گا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کی تو اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا۔ اسی لیے جو ہم پر فرض ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو نفل اور سنت عبادت ہے وہ آخرت میں ہمارے یوں کام آئے گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی فرض عبادتوں میں کمی رہ جائے گی تو قیامت کے دن اس انسان کی نفلی اور سنت عبادتوں کو دیکھا جائے گا اور فرض عبادت کی کمی کو ان سے پورا کیا جائے گا۔ ہماری تو فرض عبادتیں ہی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، سنت اور نفلی عبادت ہی ہمارے کام آئیں گی۔ خیر، اس کے علاوہ ایک بہت فیمس گروپ آیا تھا جس کا نام وفد نصارہ نجران تھا، نجران کے کرسچنز۔ ان گروپس کو ہمیشہ مسجد کے باہر خیمہ لگا کے دیا جاتا تھا تاکہ مسجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون موجود ہے جس پر لکھا ہے استوانہ وفود۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گروپ سے میٹنگ کرتے تھے۔ یہ کرسچنز تھے۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، مدینہ میں کچھ دن رہے اور پھر رسول اللہ سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر ان کے درمیان ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی اور فرمایا کہ دیکھو، 3 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تم کراس کی عبادت کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی تمہیں کراس کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری چیز یہ کہ تم سور کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نے سور کھانے سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ لیکن یہ کرسچنز ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں ڈسکشن جو ہو رہی تھی اس میں گرمی پیدا ہو گئی۔ اس پوائنٹ پر آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو خدا کی اس پر لعنت ہو۔ جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو یہ سن کے کرسچنز پریشان ہو گئے اور کانپنے لگے۔ رسول اللہ اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے کی تیاری کرنے لگے کہ آؤ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سے دعا کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ دیکھ کے کرسچنز نے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف کچھ کہہ دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم اپنی ہی دعا کی وجہ سے مارے جائیں گے، اس معاملے کو یہیں چھوڑ دو۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کے انڈر نہ رہیں؟ ہم نے جزیہ کو لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نان مسلم سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور انہیں پروٹیکشن دی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایماندار شخص بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ بہت ایماندار شخص بھیجوں گا اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، اٹھو اور ان کے ساتھ جاؤ۔ نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو امین الہادی الامہ کہا جانے لگا، مطلب اس امت کا سب سے ایماندار شخص۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے اور بعد میں نریشنز میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ آیا تھا، اس گروپ میں ایک شخص تھے تمیم الداری کے نام سے۔ یہ کرسچن تھے اور فلسطین کے القدس میں سے کچھ عرصہ رہ کے آئے تھے۔ ان کی لمبی کہانی ہے۔ یہ مدینہ میں گروپ کے ساتھ آئے اور آ کے شہادہ پڑھ لی۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لالٹین کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس سے پہلے رات کو مسجد میں اندھیرا رہتا تھا، کوئی دیا یا لالٹین نہیں ہوتی تھی، کیونکہ القدس میں رہ کے آئے تھے تو وہاں پہ لالٹین کا استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے یہاں پہ بھی لالٹین کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ تھے تمیم الداری۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی، اس کا ہم کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ان کے علاوہ ایک اور گروپ آیا تھا۔ جس علاقے سے لوگ آئے تھے
اس کو کندہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے اور جواب دینے کے بعد رسول اللہ نے ان سے پوچھا کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کریں گے، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ نے ان سے سوال کیا کہ جو تم نے ریشم کا کپڑا اپنی گردن پہ پہنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فوراً وہ کپڑا اپنے گلوں سے نکالا، اس کو پھاڑا اور پھینک دیا۔ یہ یہاں پہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اور جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ حرام اور حلال کیا ہے تو اس کو بغیر کوئی سوال کیے پورا کرتے تھے، کوئی لوپ ہولز نہیں ڈھونڈتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف سوال کیا تھا کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا رکھا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم رکھی اور فرمایا کہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ مرد کے لیے کسی بھی قسم کی جویلری کو حرام قرار کر دیا گیا۔ جویلری زیورات صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور گروپ آیا، یہ گروپ آیا تھا غسان سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ گروپ کی شکل میں مدینہ رسول اللہ کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد غسان میں مسلمانوں کا مضبوط کنٹرول ہو گیا۔ رسول اللہ کی دعاؤں کی تاثیر دیکھیں کہ کچھ ہی سالوں میں لوگ گروپس اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نہ تلوار کے زور پہ نہ زبردستی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، اسلام پڑھتے تھے، سوال پوچھتے تھے، مطمئن ہوتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ دنیا چینج ہو رہی تھی۔ 9 ہجری میں کچھ اور بھی ہوا۔ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام المؤمنین ماریہ رضی اللہ عنہا سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جن کا نام ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ان کو بھی ویسے ہی مدینہ سے باہر بھیجا گیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر بنو سعد بھیجا گیا تھا، جہاں پہ انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اس گھر کا سربراہ لوہار تھا۔ اس آدمی کا کام بہت اسموک اور دھواں اور گرد و غبار والا تھا، اور اس کی وجہ سے شاید ابراہیم رضی اللہ عنہ کو کسی بیماری نے پکڑ لیا اور اسی وجہ سے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ رسول اللہ نے کسی کو بلیم نہیں کیا، لوہار کو نہیں کہا کہ تمہارے دھوئیں کی وجہ سے میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، نہ کسی پر کوئی الزام دیا۔ بخاری کی حدیث میں ہمیں رسول اللہ کی کیفیت کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں جبکہ ان کا بیٹا ان کی بازو میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل، یہ وہ رحم ہے جو اللہ نے اپنے رحم کرنے والوں کے دل میں رکھا ہے۔ اپنے پیارے کی وفات پر آنسو بہانا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کو سوال کرنے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اپنے تمام اولادوں کو کھو دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے سب کو دفنایا تھا۔ کیا یہ کم دکھ اور تکلیف ہوگی؟ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس دن گرہن بھی لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن اس لیے لگا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے۔ یہ باتیں جب رسول اللہ تک پہنچی تو وہ اٹھے اور فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی پیدائش یا موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے تب تک دعا کرتے رہو جب تک گرہن ہٹ نہیں جاتا۔ ایک نریشن میں آتا ہے کہ نماز پڑھو جب تک گرہن چلا نہ جائے۔ یہ اناؤنسمنٹ کرنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان کی کریکشن نہ کرتے تو یہ توہم پرستی لوگوں میں مضبوط جگہ بنا لیتی اور یہ جہلیت پوری امت میں ہمیشہ کے لیے رہتی۔ توہم پرستی کو پیدا کرنے کی بجائے ہمیں بتایا گیا کہ گرہن کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور مغفرت طلب کرو۔ اس کے بعد 9 ہجری کے آخر میں اور 10 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تاکہ انہیں دین سکھایا جا سکے۔ یہ نالجبل صحابہ تھے، یہ دین کے اسکالرز تھے۔ آج بھی جب کوئی شخص دین سکھانے کے لیے اپنے گھر سے دور جا کے تبلیغ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل سنت میں شمار ہوتا ہے۔ بہت سے صحابہ کو بھیجا گیا تھا لیکن ہم یہاں پہ صرف 2 کا ذکر کریں گے۔ ایک تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو یمن کے 2 مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ مدینہ سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور چلتے چلتے انہیں ایڈوائز دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اہل کتاب ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن کی 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس حکم کی تکمیل کریں تو انہیں بتانا کہ ان پہ رمضان کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں۔ جب وہ اس حکم کی تکمیل کریں تو انہیں بتانا کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے ساتھ مزید انسٹرکشنز دی ہے اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، مظلوم کی ظالم کے خلاف کی ہوئی دعا سے کیئرفل رہنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی بیریئر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی تمہارے ہاتھ ہوں، ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ تنگ آ کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے تمہارے خلاف دعا کر دیتا ہے تو تمہارا کام ختم۔ اگر اس کی بد دعا آج نہیں لگتی تو وہ کل تمہیں ضرور پکڑے گی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو ایڈوائز دینے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم وہاں جا رہے ہو، خیال رکھنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، انہیں خوشخبری سنانا، انہیں ڈرانا مت۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں اس طریقے سے دین کے بارے میں بتانا کہ وہ ڈر کر بھاگ نہ جائیں، دین کو اٹریکٹیو بنا کے دکھانا۔ یہ ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے کہ جب بھی کسی کو دین سکھاؤ تو پیارا اور اٹریکٹیو بنا کے دکھاؤ، اس طرح سے کہ لوگوں کا دل خود بخود چاہے کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ غلط صحیح پر، حرام اور حلال پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اسی کنورسیشن کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسا کہا کہ معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگلی دفعہ جب تم مدینہ آؤ گے تو شاید تم مجھے نہ دیکھ سکو، شاید تم میری مسجد کے پاس سے گزرو تو میری قبر پر سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کے آنسوؤں سے رونے لگے۔ یہ رسول اللہ کی پروفیسی تھی، پیش گوئی تھی کہ اب رسول اللہ کی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ واپس کب آئے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا۔ یہ آخری بار تھا جب معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ خیر، اب ہم ایک ایسے میجر ایونٹ کو دیکھیں گے جو پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ 10 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ اس سے اگلی ویڈیو سیرہ کا آخری پارٹ ہوگا۔ ایپیسوڈ 29 is the last part of the سیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی موصول ہو چکی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اناؤنسمنٹ 10 ہجری کے ذوالقعدہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ بھی حج کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ یہ فرض تھا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے بھی اور مدینہ کے باہر سے بھی شامل ہوئے۔ جیسے جیسے وہ حج کے لیے آگے بڑھتے رہے، راستے میں بھی لوگوں نے انہیں جوائن کیا۔ نریشنز میں آتا ہے کہ کم سے کم تعداد مسلمانوں کی 1 لاکھ تھی، 100,000، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ سبحان اللہ! دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اب 1 لاکھ مسلمان رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ ہسٹری کی بکس میں ملتا ہے کہ 25 ذوالقعدہ کو ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر شروع کیا تھا۔ رسول اللہ نے قران کی نیت کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے پہلے عمرہ ادا کیا اور پھر احرام اتارے بغیر ہی حج کے دنوں میں داخل ہو گئے۔ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیے۔ حج 3 طرح کے ہیں۔ ایک حج تمتع ہے جس میں پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ ہے افراد، جس میں آپ صرف حج کرتے ہیں، اور تیسری ٹائپ ہے قران، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کیا تھا کہ ایک ہی احرام میں حج کی اور عمرہ بھی۔ قران کی نیت کرنے کے بعد تمام صحابہ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خوبصورت الفاظ، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیری ہی ہے، بادشاہی بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ سفر جاری رہا اور 4 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر کے علاقے طوا میں پہنچ کے قیام کیا، وہاں رات گزاری۔ یہ 4 ذی الحج کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح اٹھے، غسل کیا، فجر پڑھی اور مکہ کا سفر شروع کیا اور نارتھ یعنی شمال سے داخل ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں پہنچ کے سب سے پہلا کام جو کیا وہ حجر اسود کو چوما تھا۔ اس دوران وہ تلبیہ پڑھتے رہے، اذکار کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنا عمرہ شروع کیا۔ کعبہ کے طواف کے دوران پہلے 3 چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں کندھے سے کپڑا ہٹا دیا اور سینہ باہر نکال کے ملٹری سٹائل طواف کیا تھا۔ چوتھے چکر سے واک کو ریلیکس کر دیا تھا لیکن کندھہ مبارک کو ننگا ہی رکھا۔ ہر طواف پر وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے
اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پڑھی۔ نماز کے پہلے رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ کچھ نریشنز میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک اور مرتبہ پھر سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صفا اور مروہ میں سے پہلے کہاں سے شروع کیا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شروع کیا ہے، اور پھر آیت تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے صفا سے چلنا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ صفا کے درمیان پہنچتے تو تھوڑا سا بھاگے، تھوڑی سی چلنے کی سپیڈ تیز کی، اور پھر جیسے ہی تھوڑا آگے گئے تو نارمل چلنے لگے، اور پھر وہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تھے تو چلنے سے پہلے انہوں نے قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے کچھ دعائیں پڑھیں، پھر یہی مروہ پر چڑھ کے کیا، قبلہ رخ کر کے دعائیں کی، اور صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے ہمیشہ مڈ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا بھاگتے تھے۔ اگر آج آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مقام پر مسجد میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام سے کس مقام تک تیز چلے تھے، اور آج بھی مسلمان صفا مروہ کے درمیان اس مقام پر اسی سپیڈ سے چلتے ہیں۔ آج صفا مروہ کی پہاڑی کو درمیان کی جگہ سے فلیٹ کر دیا گیا ہے، چلنا اس میں بہت آسان ہے، لیکن اس وقت یہ سب کچھ کچا تھا، زمین فلیٹ نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 چکر مکمل کر لیے تو وہ کچھ دنوں کے لیے مکہ میں ہی رہے، احرام کی حالت میں ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے بات کی اور فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت علم ہوتا جو علم مجھے ابھی ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا اور میں عمرہ ادا کرتا۔ اس کا مطلب ہے حج تمتع۔ اسی لیے کچھ فقہ کے اسکالرز کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں تمتع کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرنے کی خواہش کی تھی۔ خیر، کچھ دن مکہ میں ہی قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی طرف نکلے۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز پڑھی، اور جب سورج طلوع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا اور مزدلفہ سے آگے نکل گئے۔ قریش کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں لگا کہ شاید رسول اللہ مزدلفہ میں قیام کریں گے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ فوراً عرفہ پہنچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عرفہ گئے، وہاں ایک دن گزارا۔ نریشنز کے مطابق یہ جمعے کا دن تھا۔ یہاں رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس خطبے کو دیکھیں گے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 2 دن بھی دیا تھا، کیونکہ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ایک حج تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ شاید اگلے سال تم لوگ مجھے نہ دیکھ سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے الوداع کہا۔ اس ویڈیو کو ہم اسی جگہ پر ختم کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اگلی ویڈیو اس سیرہ کی آخری ویڈیو ہوگی جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن، آخری لمحات بھی دیکھیں گے، تو انتظار کیجیے گا اگلی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔